تو یہ ایک روایت ہے، اور یہ روایت میں بالخصوص اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ناظرین ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا تھا، یہ اس وقت شاید اس نہ ہے صحیح اس میں۔ کتاب کا نام کیا؟ اثبات الامامت۔ کس کی تالیف ہے؟ یہ اثبات الامامت نام ہے کتاب کا، محمد حسین نجفی ڈپو کی کتاب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے، یہ باقی لوگ چلو کتاب میں جا کے دیکھ لیں گے، یہ صفحہ نمبر 127 ہے اور یہ دوسری اشاعت ہے میرے پاس، دوسرا چھاپا ہے۔ لکھتے ہیں شیخین کا شرک و نفاق۔ شیخین جو ہیں، شیخین ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ یعنی ان میں شرک تھا۔ حضرت ابو بکر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ڈکو صاحب لکھتے ہیں کہ ان میں شرک تھا۔ تو اس بنیاد پر میں نے وہ روایت جو ہے پیش کی تھی کہ ڈکو صاحب کا آپ نے بھی رد کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن پھر میں یہ بات اپنا جو اصل سوال ہے وہ میں تھوڑا دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد آ جائے اور سننے والوں کو بھی یاد آ جائے کہ یہ سوال ہے۔ تو اس میں انہوں نے کنز المال کا حوالہ دیا تھا، تفسیر ابن کثیر کا حوالہ لگا ہوا ہے، تو اس میں اس چیز کی کوئی سند نہیں تھی، اسی لیے میں نے اس کو پیش کیا تھا۔ تو آپ نے اس کی سند پیش کی تھی امام بخاری کی کتاب سے، ادب المفرد سے، اور وہ جو امام بخاری نے جس روایت کو نقل کیا ہے وہ روایت یہ ہے ادب المفرد کی۔ حدثنا عباس النرسی قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث قال اخبرني رجل من اهل البصره قال سمعت ماكل بن يسار يقول انطلقت مع ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا الا من جعل مع الله الها اخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا الشرك اخفى من دبيب النمل الا ادلك على شيء اذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره قال قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا عالم واستغفرك لما لا اعلم۔ یہ روایت ہے، اس روایت میں دو چیزوں کا آپ نے جواب دینا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں جو شرک کی بات ہے اس کے متن کے حوالے سے آپ نے جواب دینا ہے کہ ڈکو صاحب جو ہیں وہ تو اپنی کتاب میں اس روایت کے بلبوتے پر شیخین کا جو ہے وہ شرک ثابت کر رہے ہیں کہ ان میں شرک تھا، یعنی ان کے نزدیک یہ شرک اکبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور روایت کے متن میں جو بات ہے آپ بتائیے کہ آپ اس سے مراد جو ہے شرک اکبر لیتے ہیں یا شرک اصغر لیتے ہیں متن کے حوالے سے۔ اب رہی بات سند کی، اس کی سند میں یہ جو ہے قال اخبرنی رجل من اہل البصرہ، یہ بصرہ کے ایک مرد نے جو ہے یہ خبر دی ہے۔ یہ اہل علم سن رہے ہیں اور سنیں گے اور دیکھیں گے کہ جان لیں گے کہ اللہ یاری صاحب نے جو روایت کی سند پیش کی تھی امام بخاری کی کتاب سے، اس کی سند میں قال اخبرنی رجل من اہل البصرہ تھا کہ بصرہ کے ایک شخص نے خبر دی، کس نے دی؟ وہ مجہول شخص ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اور اہل علم جانتے ہیں کہ اگر مجہول شخص جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو وہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھی جاتی، یہ اہل علم کے ہاں یہ بات اتفاقی ہے۔ اب اس پر آپ نے میرے ایک مخالف کو جواب دیا اور اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح کہا۔ آپ نے یہ کہا تھا اس کو جواباً کہ ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، تو آپ ناصر الدین البانی سے پوچھیں۔ تو اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ ہمارے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے متن میں جو شرک کی بات ہے وہ شرک اکبر نہیں ہے، اور وگرنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم، یہ آپ نہ فرماتے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر مشرک تھے تو ان کو پھر آپ یہ نہ فرماتے کہ یہ پڑھا کریں، بلکہ آپ یہ فرماتے کہ آپ مشرک ہو، آپ کا کوئی دین نہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، اس کوئی بات مطلب میں نہیں ہے۔ رہی بات وہ سند کی جس کو آپ ناصر الدین البانی کے کہنے پر صحیح قرار دے رہے ہیں، تو یہ ساری دنیا جانتی ہے الحمدللہ ہمارا ناصر الدین البانی کو کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، وہ سلفیوں کا ہے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ کوئی تعلق، ہم اس کی تحقیق کو اور اس کے حکم کو نہیں مانتے۔ دوسری بات، اگر آپ یہ پھر مجھے بھی کہیں کہ جی ناصر الدین البانی نے صحیح کہا، اس سے جا کے پوچھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ باقر مجلسی نے بہت ساری روایات کو حسن کہا ہوا ہے، صحیح کہا ہوا ہے میرات العقول کے اندر، اور آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ضعیف ہے، اور جس کو اس نے ضعیف کہا ہوا ہے آپ اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ بعض حکم لگانے والے کسی روایت کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں جی نہیں یہ صحیح ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ ضعیف نہیں ہے، یہ تو صحیح ہے، یعنی آپ بھی کسی محدث کے لگائے ہوئے حکم کا وہ رد کرتے ہیں، اس کو ٹھکراتے ہیں۔ تو کیا بات ہے جب باقر مجلسی کے حکم کو آپ ٹھکرا دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، اس کی ضعیف کو صحیح کہتے ہیں، صحیح کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، حکم لگاتے ہیں، تو ناصر الدین البانی کی بات آپ ہمیں کیوں دکھاتے ہیں؟ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ جی ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور ناصر الدین البانی سے جا کے پوچھو؟ یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ پہلی بات، ناظرین سب سنی شیعہ سب دیکھیں، امام بخاری کی کتاب ادب المفرد کے اندر یہ
بات ہے اس کی سند میں ہے قال اخبرنی رجل من اہل البصرہ، بصرہ کے ایک شخص نے خبر دی، میں کہتا ہوں یاری صاحب، اس کے سارے ساتھی، اس کے سارے علماء، ساری ٹیم، سارے شیعہ اکٹھے ہو جائیں اور اس روایت کی سند میں یہ جو بصرہ کا شخص ہے، یہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مطلب سند کے اندر، وہ ڈھونڈ کے لائے کس طرح سے آپ اس روایت کو صحیح کہتے ہیں اور صحیح کہہ کے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ہنسے ہیں، آج انشاءاللہ بڑا ہنسیں گے، میں بھی ہنسوں گا، آپ کس طرح سے ابوبکر صدیق کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں، اور آپ کے ڈھکو صاحب جو آپ کا اکلوتا مجتہد ہے پاکستان میں، اکلوتا مجتہد، وہ اس روایت کے بلبوتے پر ابوبکر صدیق کو مشرک کہہ رہا ہے، اور اس کی پوری ٹیم پورے پاکستان میں اس کے ماننے والے شیعہ اس روایت کو لے کے جگہ جگہ بیان کر کے ابوبکر صدیق کو پرتان کرتے ہیں، اور آپ بھی کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے بھائی؟ جب آپ کے خلاف روایت جاتی ہے تو آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اور ابوبکر صدیق کے خلاف روایت ہے اس میں یہ لفظ واضح موجود۔ منیر صاحب ختم ہو گئی بات آپ کی یا مزید کہنا ہے؟ بات ختم ہے یا مزید کچھ کہنا؟ جی میں نے یہ بات ختم ہو گئی ہے میری طرف سے، اس کا جو آپ اس پہ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں، پھر انشاءاللہ اگلی بات۔ اچھی بات ہے، میں آپ کے باتوں کو اچھی طرح سے سمجھا ہوں اور اس کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ مجھے جو ہے میری بات کو نہ کاٹیں۔ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ لقمان میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات کی اور اس کی وہ موعظہ کرتے تھے، اپنے بیٹے موعظہ کرتے انہوں نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے عزیز فرزند اللہ سے شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بے شک عظیم ظلم ہے، بہت بڑا گناہ، بہت عظیم ظلم ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ جو ظلم عظیم ہے شرک، یہ کون سا شرک ہے؟ اس میں کوئی تفریق ہے؟ جب آپ لائن پہ آ جائیں تو یہ جواب دینا۔ اب جہاں تک سند کی بات ہے میرے معزز ناظرین، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے کتاب الادب المفرد لمحمد ابن اسماعیل البخاری، چھاپ دار الصدیق، تحقیق ہے محمد ناصر الدین الالبانی کی، اور یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں سعودی عرب میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 247 میں یہاں پہ حدیث ہے، یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ معقل ابن یسار نے کہا ہے انطلقت ما اخبرنی رجل من اہل البصرہ، ایک بصری آدمی نے مجھے خبر دیا کہ میں ابو بکر کے ساتھ گیا تھا، ابو بکر نے کہا للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ آپ میں شرک ہے، اور آپ میں جو شرک ہے وہ چونٹی کے حرکت سے زیادہ مخفی ہے، یعنی یہ آپ میں چھپا ہوا شرک۔ اس کے متعلق البانی صاحب نے کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ اب آپ کہتے ہیں میں البانی کو نہیں مان، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، آپ آزاد آدمی ہیں، آپ البانی کو نہیں مان، لیکن عالم اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ البانی صاحب کی تصحیحات کو وہ مانتے ہیں، تو کم از کم ان کے لیے نزدیک آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف۔ پھر اس حدیث کو کس نے نقل کیا ہے؟ اس حدیث کو محمد ابن اسماعیل البخاری نے نقل۔ یہ حدیث اگر آپ اس کو صحیح نہ بھی مان لیں جو اس انداز سے محمد ابن اسماعیل البخاری نے لایا اپنی کتاب میں، اس کو کم از کم آپ ضعیف کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، کیونکہ بہت فرق ہوتا ہے کذب حدیث میں اور ضعیف حدیث میں۔ ایک حدیث ہو سکتا ہے ضعیف ہو لیکن اس کے جھوٹی ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ اس کتاب کا صرف یہ مصدر یہ نہیں ہے، جب آپ نے کال کیا تھا یا اس دوست نے کال کیا تھا اس حدیث کے متعلق کو سوال کر رہا تھا، یہ صرف اس کتاب میں نہیں آیا، اس کے اور بھی مصادر ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب مسند ابی یعلا الموصلی، تحقیق و تعلیق ارشاد الحق الاثری، ادارۃ العلوم الاثریہ فیصل آباد، جو ایک کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں سنہ 1988 میں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 60 میں وہ کئی اسانید کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، کئی اسانید۔ حدیث نمبر 54 اخبرنی لیث بن سلیم عن ابی محمد عن حذیفہ عن ابی بکر، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ابو بکر سے، اما حضر ذلك حذیفہ من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واما اخبرہ ابو بکر، راوی کہتے ہیں کہ یا تو ابو حذیفہ نے خود یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے یا حذیفہ نے ابو بکر سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ شرک آپ میں چھپا ہوا ہے اور چونٹی کی جو حرکت ہے وہ مشکل سے نظر آتی ہے، اسی طرح آپ میں شرک جو ہے آپ چھپا ہوا شرک ہے۔ اگلا جو حدیث ہے وہ یہ ہے، حدیث نمبر 55 ہے، ان ابی محمد عن معقل بن یسار حدثني ابو بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ایک دوسری سند کے ساتھ حدثنا عبد العزیز بن مسلم عن حدثنا لیث عن ابی محمد عن معقل بن یسار، وہی روایت، اس میں سب رجال مذکور ہیں، اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ رجل من البصرہ، سب مذکور ہیں، اسامی مذکور۔ کہ ابو بکر نے کہا کہ الشرک اخفی، ابو بکر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشرک اخفی فیکم من دبیب النمل، کہ شرک آپ میں مخفی ہے، شرک آپ کے دلوں میں شرک چھپا ہوا شرک موجود ہے، وہ چونٹی کی حرکت سے بھی زیادہ، یا چونٹی کی حرکت کو آپ دیکھتے ہیں نا تو پتہ نہیں چلتا چونٹی جا رہا ہے نہیں جا، وہ بہت
غور سے دیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح آپ میں شرک ہے, آپ لوگوں میں شرک ہے, لیکن آپ نے اس کو اپنے اندر چھپایا ہوا. اس کے بعد پھر ہے سند کے ساتھ, اگلی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ میں ابو بکر کے ساتھ گیا تھا, اور اس میں بھی سب رجال مذکور ہیں, رجل من البصرہ کچھ بھی نہیں, سب رجال مذکور ہیں. حدثني ابو بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الشرک اخفى فیکم من دبیب. تو پھر یہ متعدد اسانید کے ساتھ ایک سند جو بخاری صاحب کی سند ہے, اس میں ایک رجل ہے مجہول ہے, لیکن جو ابو یعلا الموصلی صاحب کی جو اسانید ہیں اس میں سب رجال مذکور ہیں, مختلف اسانید, سند بھی نہیں, متعدد اسانید کے ساتھ وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے ابو بکر سے کہا ہے, اور ابو بکر کو اس عیب کے ساتھ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان اقدس سے اس عیب اور اس صفت سے لظلم عظیم, جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے عظیم جو گناہ شرک ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ جملے ابو بکر کے لیے فرمائے ہیں, اور یہ متعدد اسانید کے ساتھ آپ ہی کے کتب سے میں نے دکھائے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ سند بخاری کے سند میں کچھ گڑبڑ ہے, اس میں ایک رجل مجہول ہے, تو دوسری اسانید بھی موجود ہے, ان کو بھی دیکھا جائے. میرے معزز ناظرین, یہ کتاب نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر, تالیف الحافظ ابن حجر الاسقلانی, بہت مشہور معروف اہل علم جو احادیث میں تحقیق کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نزہۃ النظر علوم الحدیث میں بہت ہی اصطلاح اساسی کتب میں سے ہے, کلیدی کتب میں سے ہے. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 78 میں, صفحہ نمبر 78 میں 78 میں الصحیح لغیرہ, کہ بعض احادیث ہوتے ہیں کہ ان کی ادعی, ان کی سند اگر فی نفسها اس میں کوئی ضعف ہو, لین ہو, کوئی کمزوری ہو, تو وہ شواہد کے ذریعے سے اور متابعات کے ذریعے سے دوسری روایات کو دیکھ کر, اسانید کو دیکھ کر وہ صحت کی درجے تک ان کی ترقی ہوتی ہے, وہ صحیح بن جاتے ہیں, ان کی تقویت ہوتی ہے. فرماتے ہیں وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ, بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ. ایک حدیث ہو سکتا ہے کہ فی نفسی اس کی سند ضعیف, لیکن وہی حدیث اگر مختلف ذرائع سے موصول ہوئی ہوں تو وہ اس کثرت طرق کی وجہ سے وہ صحیح بنتی ہے. اچھا, وَإِنَّمَا نَحْكُمُ لَهُ بِالصِّحَّةِ عِنْدَ تعدد الطرق, کیونکہ تعدد الطرق, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے روایت کیا, اس سے وہ صحیح کے درجے تک وہ پہنچ جاتے. پھر حافظ ابن حجر یہ کتاب ملاحظہ فرمائی النکت علی کتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر الاسقلانی المجلد الاول, یہ کتاب سنہ 1984 میں چھپی ہے. یہ بھی کتاب بہت ہی اساسی کتب میں سے ہے علم حدیث میں. یہاں پر صفحہ نمبر 409 میں وہ ایک حدیث لے کے آتے ہیں الاذنان من الراس, دو کان جو ہے یہ سر کا جزو ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے بھائی ہیں, جو غیر شیعہ بھائی ہیں, وہ اپنی سر کی مسح کرتے ہیں اور کانوں کی بھی مسح کرتے ہیں وضو میں. اور وہ کیونکہ قرآن میں تو یہ نہیں کہ کانوں کی مسح کرو, لیکن قرآن میں یہ وامسحوا برؤوسکم, تو ان کے پاس اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ اس کان کی مسح کیا جائے, قرآن میں بھی نہیں. لیکن وہ کان کی مسح کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ضعیف حدیث ہے الاذنان من الراس, کہ دو کان جو ہے یہ سر کا جزو ہے. تو وہ 4 طریق لے کے آتے ہیں حافظ ابن حجر, یہاں پہ 4 حدیث لے کے آتے ہیں الاذنان من الراس. یہاں پہ صفحہ نمبر 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 تک یہ 4 حدیث لے کے آتے ہیں, اور چاروں کے چار وہ ثابت کرتے ہیں یہ سب ضعیف الاذنان من الراس. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ سب کانوں کی مسح کرتے ہیں, حدیث ایک بھی صحیح نہیں ہے الاذنان من الراس. تو یہ کیسے صحیح ہوئی؟ کیوں؟ اس کے متعلق فرماتے ہیں وَإِذَا نَظَرَ الْمُنصِفُ إِلَى مَجْمُوعِ هَذِهِ الطُّرُقِ, منصف انسان جو انصاف کرتا کہتا ہے مجموع احادیث کو دیکھ. ٹھیک ہے, ہر سند کو ہم نے دیکھا 4 طریقے ہمارے پاس, چاروں کے 4 ضعیف. مجموع هذه الطرق علم ان للحديث اصلا, کہتا ہے مجموع کو دیکھو تو انسان کو انصاف کرے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے, یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے, یہ حدیث ضعیف نہیں. وانه ليس مما يطرح, وہ ایسی حدیث نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, ایسی حدیث نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. وقد حسنوا احاديث كثيره باعتبار طرق لها دون هذه, کہتے ہیں میں تو 4, میرے پاس 4 طریقے. محدثین نے بہت سارے احادیث کو, چشتی صاحب, محدثین نے بہت سارے احادیث تصحیح کی ہے اور تحسین کی ہے. تحسین یعنی تصحیح, پتہ ہے آپ کو, حدیث حسن, حدیث صحیح کے اقسام. محدثین نے تعدد طرق کی وجہ سے بہت ساری احادیث کی تصحیح کی, دون هذه, 4 سے کمتر حدیث ہے ہمارے پاس, اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں آپ لوگوں کی کتب. حدیث 2 طریق سے 3 طریق سے آتے ہیں. تو بعض دفعہ تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا ان کی کتب میں, مثلا الازہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ, سیوطی کے پاس ایک حدیث ہے 4 طریق سے, وہ حکم کرتا ہے کہ یہ متواتر ہے. نہ صرف صحت کے حکم کرتا ہے بلکہ 4 طریق کی وجہ سے وہ حکم کرتا ہے اس کی تواتر کی. یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے امام ابو بکر کو ظلم عظیم سے یعنی شرک کے صفت سے وصف فرمایا ہے, یہ آپ کی کتب متعدد طرق سے ثابت ہے. آپ نے ایک طریق کے متعلق بات کیا ہے, اگر یہ بقیہ طرق یہ ضعیف بھی ہوں فی انفسہم, تو یہ کثرت طرق کی وجہ سے ان کی صحت کا آپ انکار نہیں کر سکتے. اچھا, یہ بات آپ کا سوال یہ ہے کیا یہ شرک عظیم جو یہ شرک ابو بکر سے اس کو موصوف فرمایا ہے, یہ شرک کون سا شرک اکبر ہے یا غیری ہی ہے؟ دیکھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا, آپ کی کتاب میں موجود ہے, وہ اتنا ہی ہم اس کے متعلق بات کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں شرک ہے. قرآن مجید نے فرمایا شرک جیسا بھی لا تشرک باللہ, اللہ سے شرک نہ کرو. یہ نہیں فرمایا یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے, یہ شرک خفی ہے یا شرک جلی ہے. اللہ نے کوئی تقسیم نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک جو ہے بہت عظیم
عظیم گناہ جیسا بھی ہو تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اس صفت سے متصف ہے وہ ظالم عظیم. لذا ہم جس شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کہا ہم اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں اور اس کو ظالم عظیم بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. سورہ مبارکہ بقرہ میں ملاحظہ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ مبارکہ بقرہ البقرہ. یہاں پر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے امتحان لے لیا تو امتحان میں وہ پاس ہو گئے, کامیاب, سرخرو, سرفراز. تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو للناس اماما, لوگوں کا امام بناتے ہیں. قال ومن ذریتی, انہوں نے عرض کیا کہ میری ذریہ, میری اولاد, اس کو بھی امامت دیا جائے گا. قال لا ينال احد الظالمین. فرمایا کہ امامت میرا عہدہ ہے, یہ ظالم کو نہیں مل سکتا. امامت ظالم کو نہیں مل سکتا. اب صحیح سند کے ساتھ آپ کی کتاب, معتبر سند کے متعدد اسانید کے ساتھ آپ کی کتاب, ابو بکر کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرک کہا. تو شیعوں کا حق ہے کہ کہہ دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا یہ ایمان یہی ہے کہ ہم ان کی تصدیق کریں یا تکذیب کریں. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے وہ ہے کافر جہنم. جو ان کی تصدیق کرنے میں تذبذب کرتا ہے, ہچکچاتا ہے, وہ بھی کافر جہنم. ایمان ہی یہی ہے کہ آمن, جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ ہم اس کی تصدیق کریں. تو جب اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک, تو پھر آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے. کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا جو مشرک جو بھی ہے ظالم عظیم ہے, تو آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے. تو قرآن کی تصدیق کرو, قرآن کی مخالفت نہ کرو, کہہ دو کہ یہ ظالم ہے. پھر قرآن نے فرمایا کہ امامت ظالم کو نہیں مل سکتا, بالخصوص اگر ظالم عظیم ہو, اس کا ظلم عظیم ہو, تو اس کو کیسے مل سکتا. جب قرآن نے فرمایا واضح الفاظ میں کہ امامت ظالم کو نہیں مل سکتا, تو ظالم عظیم کو آپ لوگوں نے کیسے اپنا امام بنا دیا, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک ہے. بہرحال تو اس سے یہ پتہ چلا اس کا کہ یہ سب باتیں آپ کو تصدیق کرنا ضروری, کہ اس شخص کا مشرک ہونا, اس شخص کا ظالم عظیم ہونا اور اس کے امامت کا انکار کرنا, یہ قرآن کی روح سے, سنت کی روح سے, یہ شرط ایمان ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے قرآن کا انکار کیا, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا تکذیب. اب ایک اور بات کہ نہ صرف یہ صفات اس شخص کے لیے ثابت ہوتی ہیں, ایک صفات اور بھی ثابت. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. بس میں ختم ہو ختم, بس 30 سیکنڈ مارے, 45 سیکنڈ میرا آخری جملہ. منافق آپ کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ شہادت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافقین جو ہے جھوٹ بولتے ہیں. منافق کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں کچھ ہے, زبان پہ کچھ اور. ٹھیک ہے, زبان میں تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن دل میں انکار شرک. تو پھر مشرک ہونا ثابت, ظالم ہونا ثابت, امامت اس شخص کی باطل. چوتھا صفت اس کا منافق ہونا بھی الحمدللہ ثابت ہو گیا, کیونکہ جب اس کی زبان میں توحید ہے, دل میں شرک ہے, پیغمبر نے خبر دیا, تو پھر بات. بسم اللہ, مولوی صاحب میری بات ختم.